السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت ہم ہیں ایک پرائیویٹ اسکول میں، ٹی ایف ایس اسکول سسٹم کراچی میں، اور یہاں پر ہمارے ساتھ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے لیڈرز موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، اور آج ان کو بلانے کی وجہ یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ ایگزامینیشن ہوتے ہیں بورڈ کے، اور سخت گرمی ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پورے سال میں سب سے زیادہ جو گرمی کا سیزن ہے وہ اس وقت جون جولائی سے زیادہ مئی کا مہینہ ہو گیا، اور کراچی میں ہم نے دیکھا ماضی میں اسی مہینے میں ہیٹ ویو بھی آئی، اور اس سخت گرمی کے اندر بورڈ کے اب ایگزامز ہوتے ہیں، تو اس میں بچے جو ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹ اسکولس کے اندر جا کے ان کے سینٹر ہوتے ہیں، جہاں پر نہ پراپر انتظامات ہوتے ہیں پانی کے، نہ فین صحیح طرح پراپر ہوتے ہیں، اگر فین ہو بھی تو اس میں بجلی ہے نہیں ہے، اس کا بہت بڑا سوال آ جاتا ہے، پھر بیٹھنے کی صحیح جگہ ہے یا نہیں ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ بھائی یہ اتنے سالوں سلسلہ چل رہا ہے اور ہم تھوڑی سی مینجمنٹ نہیں کرتے کہ بھائی یہ ہم تھوڑا سا پیچھے لے جائیں، اس کو ہم اپریل میں کر لیں، مارچ میں کر لیں، تو یہ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ یہ ریلیکس دے دیں، مئی کا مہینہ جو ہے سمر ویکیشن تھوڑا ارلی بھی اسٹارٹ ہو سکتی ہے، یا کم سے کم ایگزام نہ ہوں اور پرائیویٹ اسکول کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوں تو وہاں پھر بھی بہتر ماحول ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ایگزامز ہوتے ہیں تو اس کے بھی بہت سارے ڈائنامکس ہیں کہ نقل جو ہے کا رجحان جو ہے وہ کم نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، ایگزامینیشن پیپر کس طرح آنے چاہیے، آج ٹیکنالوجی کے دور میں ہم کس طرح ایگزامینیشن پیپر بنا رہے ہیں، پھر ایک بورڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ 3 4 5 بورڈ بن گئے ہیں، اب پیرنٹ یہی سوچتے ہیں کہ کس بورڈ سے بچے کو جو ہے وہ پیپر کروائیں، تو یہ پیرنٹ ہر گھر کا ایشو ہے جو آج ہم سوال لے کر آئے ہیں، اور پیرنٹس بھی یہاں پہ کچھ موجود ہیں، ان کے بھی خیالات جانیں گے۔ تو میں گیسٹ پینل کا تعارف کرا دوں، سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید طارق شاہ صاحب، آپ سینٹرل چیئرمین ہیں آل پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ ایسوسیشن سندھ کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں طارق شاہ صاحب۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب حیدر علی صاحب، آپ چیئرمین ہیں آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالجز ایسوسیشن کے، حیدر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور تمام ٹیچرز کو اور ڈفرینٹ اسکول آنرز میرے سامنے موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو طارق شاہ صاحب یہ کیا مسئلہ ہے جناب، یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اصل میں دیکھیں اس میں سیریسنیس کا ایک ایشو ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس معاملات کو سیریسلی ٹیکل نہیں کر رہی ہوتی، اور بارہا اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر جب یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں تو وہاں پر جب بورڈ کے ٹائمنگ کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پہلے پاسٹ میں ایک پریکٹس تھی کہ اپریل کے اندر اور مارچ کے اندر ایگزام ہو جایا کرتے تھے، لیکن کووڈ کے بعد سے سچویشن جب چینج ہوتی رہی، اور ابھی بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر طے ہی کیا گیا تھا کہ پیپر جو ہیں وہ اپریل اور مارچ کے اینڈ میں لیے جائیں گے، لیکن پھر اچانک جو ہے وہ سارے سسٹم کو چینج کیا گیا اور پھر واپس سے وہی ریورٹ کر کے مئی میں لے جایا گیا، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور ہم بھی کہتے رہے ہیں کہ اتنی سخت گرمی کے اندر، اور جبکہ ہیٹ ویو ہمیشہ مئی میں آئی ہیں جب بھی ہم نے دیکھا ہے، اور جو حالات ہیں ہمارے سرکاری اسکولوں کے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہاں جب سینٹرز پڑھتے ہیں تو وہاں پہ نہ بینچ تو دور کی بات، وہاں پنکھے بھی نہیں ہوتے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، بہت ساری جگہوں پہ زمین پہ دریوں میں بٹھا کے دیے گئے، مطلب اتنے خراب انفراسٹرکچر کے ساتھ جب بچوں کو ایگزام دیا جائے گا تو مجھے بتائیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس ماحول کے اندر ایک تو ڈسٹرب ہے، اور پھر پیپر کا ایک پریشر ہوتا ہے جب بچہ سالو کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اچھی پرفارمنس کیسے دے پائے گا؟ جی حیدر علی صاحب، کیا آپ کے اس پر کیا خیال ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوان صاحب، بات یہ ہے کہ تعلیمی سال پورے پاکستان میں جو بھی سمر زون ہے، اور ہم صوبہ سندھ میں ہیں تو صوبہ سندھ کی بات کر لیتے ہیں کہ اپریل سے شروع ہوتا ہے، مارچ میں اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ کووڈ کے بعد کچھ تھوڑا سا معاملات اور مسائل جو تھے وہ مختلف ہوئے، جس کی وجہ سے 1-2 مہینے کا فرق جو ہے وہ پیدا ہو گیا، لیکن پورے پاکستان نے کووڈ کے بعد خود کو اسٹریم لائن کر لیا، بہتر کر لیا، اور پنجاب میں فیبرری کے اینڈ میں، مارچ میں ایگزامینیشن ہو گئے۔ یہاں معاملہ صرف 9ویں 10ویں کے امتحانات کا نہیں ہے، بلکہ ابھی تو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ ایگزامینیشن کا بھی ایک مرحلہ باقی ہے۔ تو ہم جس جھلستے ہوئے اور جس تپتے ہوئے موسم میں اس وقت بیٹھے ہیں، یقیناً یہ حکام بالا کی، ارباب اختیار کی، ارباب اقتدار کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ غفلت ہے، اور سننے کو ہمیں یہ ملتا ہے اور آپ کو کہ 2015 سے صوبہ سندھ میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ ہے۔ اگر تعلیمی ایمرجنسی کہیں نافذ ہے تو اس کا کوئی ایک اثر تو
ہمارے سامنے اب تک آنا چاہیے تھا. صورتحال اس وقت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکولز میں سینٹر بنے یا سرکاری اسکولز میں سینٹر بنے. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ 500 سے زیادہ بچوں کو اس وقت 9ویں 10ویں کے امتحانی مراکز میں بٹھایا جا رہا ہے، جس میں 300 سے زیادہ سینٹرز جو ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں. تمام سینٹرز میں کوئی انسپیکشن یا فزیکل معائنہ ان کا نہیں کیا گیا، ان میں تمام سہولیات کا کوئی اندازہ یا معیار طے نہیں کیا گیا، اسے چیک نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم اتنے سارے سینٹرز میں ایک تو بچوں کو ہم نے پھیلا دیا، اور پھر اس پر ستم یہ ہے کہ وہاں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے جو کسی نے دیکھی ہی نہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز تو پرائیویٹائز کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کا کام جو ہے نا وہ بزنس کرنا نہیں ہے یا چیزوں کو کرنا مینیج کرنا نہیں ہے، بلکہ جو سہولتیں فراہم کرنا ہے. اب ہم نے جہاں اپنی ایئر لائن سے لے کر اور تمام اداروں کو سوچا ہے پرائیویٹائز کر دیں، تو جہاں تک تعلیم رہی تو تعلیم پہلے ہی پرائیویٹائز ہو چکی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اب گورنمنٹ اسکول کے اندر، خاص طور پر سندھ کی اگر بات کریں تو وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہ رہا. پرائیویٹ اسکول کے میں ذاتی طور پہ میں تو خلاف ہوں. میں تو کہتا ہوں ایک پرائیویٹ اسکول نہیں ہونا چاہیے، ہر شخص کا بچہ گورنمنٹ اسکول میں جانا چاہیے. لیکن بھائی مجبوری ہے، وہ کام جو گورنمنٹ اسکول نے نہیں کیا تو بچوں کو ہم کوئی جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں گورنمنٹ اسکول میں بھیج سکتے. تو وہ رول بھی پرائیویٹ اسکول نے مجبوراً ادا کیا. یہ گورنمنٹ نے اسپیس دی ہے تو پرائیویٹ اسکولز آئے ہیں اور انہوں نے وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے. اب آپ پرائیویٹ اسکولوں کا کاروبار کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن بھائی وہ بہتر ایجوکیشن دے رہے ہیں جو آپ نہیں دے سکے. تو پھر کیا کریں؟ یہ ایگزامینیشن سسٹم بھی سارا پرائیویٹائز کر دیا طارق شاہ صاحب. دیکھیں پرائیویٹائز تو دیکھیں آلموسٹ ہو چکا ہے، کیونکہ جب نئے بورڈز آ چکے ہیں جس میں آخان بورڈ، ضیاء الدین بورڈ یہاں پہ موجود ہے ہمارے اس ملک کے اندر، اور وہ اس سے بہتر طریقے سے جو ہے نا معاملات چلا رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی بھی پیرنٹ سے اگر اس وقت پوچھیں گے تو وہ اس بورڈ سے نا امید ہے، اور یہاں میرٹ کا قتل ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں جس طرح کی چیٹنگ کلچر یہاں چل پڑا ہے اور چیٹنگ کو فروغ دیا جاتا ہے، اور ایک پریس کانفرنس کے اندر میڈیا کے اندر چیئرمین صاحب نے خود جو ہے نا ہتھیار ڈال دیے کہ میں جو ہوں اس مافیا کے خلاف نہیں لڑ سکتا. جب ہیڈ آف انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس طرح کے بیانات دے دے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ معاملات چل رہے ہوں. اچھا، سجیشن دینے کی جہاں بات آتی ہے تو ہم نے بارہا سجیشن دی، اس کو بہتر کیسے بنایا جائے، اس کو اچھا کیسے بنایا جائے، اس کو ایک سیکیورڈ انوائرمنٹ میں ایگزامینیشن کیسے کنڈکٹ کی جائے. ایون ان کو تجویز یہ بھی دی گئی تھی کہ وہ آفٹر نون کے اندر یا ایوننگ کے اندر ایگزامینیشن کنڈکٹ کرائیں، کیونکہ بہت سارے ایسے اسکول ہیں جو کہ سینٹر بنوانا چاہتے ہیں لوگ کہ بن جائیں. یہاں پہ انوائرمنٹ اچھا ملے گا، اچھی اسپیس ہوگی، لیکن دن کے ٹائم پہ وہ اسکول اپنا ڈسٹرب نہیں کر سکتے، تو وہ ایوننگ اپنی پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پر آئیں اور یہاں فیسلٹی یوز کر لیں. لیکن اگر یہ بورڈ آفس یہ اس معاملات کو ریکگنائز کر لے کہ بھئی ہاں ہمیں اچھے سینٹرز چاہیے، تو اس طرح سے مولڈ ہونا پڑے گا. جہاں چیٹنگ کی بات ہے، پیپرز کو آپ سیکیور کیسے نہیں رکھ سکتے. ایک برٹش کریکولم جو ہے وہ دنیا میں ایک جگہ بیٹھ کے پوری دنیا میں پیپر ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اور وہ پیپر آؤٹ نہیں ہو پاتا. تو اب آپ یہ دیکھیں تو یہ ہم ایک شہر میں بیٹھ کے ایک پیپر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو یہ تو ایک نااہلی ایک ڈپارٹمنٹ کی ہے. یہ ہم آج تک اس کو اتنے سال ہو گئے اور اس بات پہ ہم روتے ہی رہتے ہیں کہ پیپر آؤٹ ہو گیا، اور پیپر میں جو ہے نا بچے پہلے سے جو ہے وہ چیٹنگ کر کے یا پیپر بنا کر یا چیٹنگ کا اپنا پورا ایک حساب کتاب لے کے جا رہے ہیں. تو اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے اگر سیریسنیس ہو تو. بالکل آپ فرمائیں حضرت صاحب کہ یعنی اب جیسے طارق شاہ صاحب نے کہا کہ پرائیویٹائز تو ایک طرح سے ہو گیا ہے کیونکہ دوسرے بورڈ آ گئے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ارباب اختیار، ان کے بچے تو اس بورڈ میں پڑھ نہیں رہے، وہ تو سارے کیمبرج میں پڑھ رہے ہیں، تو انہیں تو وہ پرواہ نہیں ہے. یہ تو مڈل کلاس لوور کلاس کے لیے یہ بورڈ تھا. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے امتحانات کے حوالے سے دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ امتحانات کا وقت، تو آج جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم مئی میں آ کر کیوں مجبور ہو رہے ہیں امتحانات لینے پر. ٹھیک ہے، ایک امتحانات کا وقت ہے اور ایک امتحانات کی بد انتظامی ہے. جی بالکل. صورتحال یہ ہے کہ آج ہم امتحان میں کیوں ہیں اس وقت موجود اتنے گرم مہینے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی سب کمیٹی اور مسلسل سرکاری دباؤ کے بعد تعلیمی سال جو طے ہو گیا تھا کہ 15 اپریل سے شروع کیا جائے گا، وہ تعلیمی سال جو ہے 1 اگست تک آگے بڑھا دیا گیا. اور اس کے پیچھے سبب ایک اور صرف ایک ہے، وہ ہے سرکاری ٹیکسٹ بکس کا چھپ کر نہ آنا یا وقت پر دستیاب نہ ہونا. بیڈ مینجمنٹ ہے نا. پوری بچوں کو جو کلاس 1 سے لے کر
8th 9th کلاس تک جو کتابیں دی جاتی ہیں، کتابوں کی عدم دستیابی کی وجہ سے پورے نظام کو دھکا دے کر اور دھکیل کر جو ہے اس کو اپریل اور مئی میں لا کر کھڑا کر دیا امید گیا۔ ہے سی ایم صاحب یہ بات دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، پوری پروفیشنل کیبنٹ یہ بات سن رہی ہوگی۔ جی سر۔ دوسرا مرحلہ جو ہے اس میں وہ ہے بد انتظامی۔ جی۔ بد انتظامی میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ناقص انتظامات جو ہمیں امتحانی مراکز پر نظر آئے۔ جب 500 سینٹر سے زیادہ بنا دیے جائیں گے تو وہاں سہولیات کا فقدان بھی اسی حساب سے زیادہ ہو جائے گا۔ 500 سینٹر سرکاری اسکول ہیں سارے سر؟ 350 سینٹر جو ہے وہ چھوٹے نجی اسکولز بنائے گئے، ٹھیک ہے، اور 150 کے قریب جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں سینٹر بنائے گئے۔ تو دونوں طرف صورتحال جو ہے وہ بہت ابتر اس لحاظ سے ہے کہ چھوٹے سینٹرز کی بھرمار زیادہ ہوئی جہاں سہولیات کا یا معیارات کا خیال بالکل نہیں رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی پلاننگ ہمیں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی کی نظر نہیں آئی۔ خاص طور سے کنٹرولر ایگزامینیشنز، ناظم امتحانات جو ہوتا ہے وہ خود مختار ہوتا ہے، آزاد ہوتا ہے، با اختیار ہوتا ہے، اس کا ڈومین ہوتا ہے، اس کے پاس 8 مہینے ہوتے ہیں امتحانات کی ایک سرگرمی کو منعقد کرنے کے لیے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ناظم امتحان کی نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے نہ کوئی پلاننگ تھی، نہ کوئی پریپریشن تھی، نہ ان کی کوئی ٹیم موجود تھی، نہ ہی ویجیلنس کا کوئی نظام تھا، اور اسی طریقے سے ہب سینٹر کا ایک ناکام ترین طریقہ اختیار کیا گیا۔ 500 سے زیادہ ایگزامینیشن سینٹر، ان کے لیے صرف 19 ہب سینٹر۔ ہب سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ 25 امتحانی مراکز کے کوسچن پیپرز وہاں بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن پہنچا دیتا ہے، اور وہاں سے پھر سینٹر سپرنٹینڈنٹ کو خود کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے، جبکہ قانون کے مطابق بورڈ ذمہ دار ہے ہر امتحانی مرکز پر کوسچن پیپر پہنچانے کا۔ یہ پیپر جو لیک ہوا ہے یہ ہب سینٹرز کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ وہاں 2 گھنٹے پہلے پیپر پہنچانا مجبوری بنا، اور جب سینٹر سپرنٹینڈنٹ صبح اپنے کسی نمائندے کے ذریعے، کسی پی این کے ذریعے، کسی میسنجر کے ذریعے جب وہاں سے پیپرز کلیکٹ کروائیں گے تو جتنے یعنی لو لیول کے، لو کیلیبر کے لوگ اس سارے عمل میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ ویسی ہی حرکتیں، سب کا کاروبار بن جائے گا یہ پیپر آؤٹ کرنا، اور پیپر آؤٹ اسی طرح سے ہوتا ہے، ہوتا ہے 2-3 گھنٹے پہلے پیپر جو آ جاتا ہے، پیپر آؤٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ نقل کا سلسلہ، تو اس میں بھی ہم بات کرتے ہیں ابھی کہ جناب کہ پیپرز کیسے بنائیں کہ نقل کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے۔ بہت افسوسناک بات ہے کہ ہم ایک کیسی قوم تیار کر رہے ہیں، کیسے یہ بچے جو ہیں انہوں نے ملک سنبھالنا ہے آگے جا کے، جب ہم ان کو یہ سسٹم دیں گے تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ پاکستان 10 سال بعد 20 سال بعد کیسا ہوگا، تو میں یہی کہتا ہوں عموماً کہ بھائی جاؤ جا کے جہاں 9-10 کے ایگزام ہو رہے ہیں نا ان سینٹر میں جا کے دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایسا ہوگا پاکستان۔ مجھے بہت امیدیں باندھتے ہیں نا پاکستان بڑا شاندار ہوگا، کامیاب ہوگا، تو بھائی کیسے کامیاب ہو سکتا ہے جب آپ ان کو یہ تعلیمی نظام دے رہے ہیں؟ خیر بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان۔ ویلکم بیک، ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں میٹرک بورڈ کے جو ایگزامینیشن ہوتے ہیں اینول، وہ آخر مئی کے مہینے میں ہی کیوں ہوتے ہیں جب اتنی سخت گرمی ہوتی ہے، اور پھر پورا یہ ایگزامینیشن سسٹم، نقل کا رجحان، بورڈ کا جو سسٹم ہے پورا پیپرز دینے کا، سینٹر کے حالات، ان چیزوں پہ بات ہو رہی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ ہے جہاں پہ بچے اسکول جاتے ہیں، جنہیں ایگزام دینے 9-10 کے۔ تو ہمارے سامنے اس وقت ڈفرینٹ آنرز موجود ہیں، پرائیویٹ اسکولس کے پیرنٹس موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، تو آپ کے کیا جذبات خیالات ہیں جانیں گے؟ جی فرمائیے۔ میں بالکل آپ کے رضوان جعفر صاحب آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ واقعی میں ہمارے یہاں جو چیٹنگ کا جو رجحان ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ورڈس کنڈیشن جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے بہت زیادہ۔ اچھا، آپ خود ٹیچر ہیں، میں خود ٹیچر، آپ بچوں کی نفسیات کو سمجھتی ہوں گی، تو بچے نقل کیوں کرتے ہیں؟ مثلا ایک ایتھکس بھی ہوتی ہے نا، پیرنٹس جو ہیں یا ٹیچر جو ہیں وہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ نہیں کرنا ہے، آپ نے جتنا پڑھا ہے، جتنا یاد کیا ہے بس اتنا ہی کرو؟ بالکل بے شک ایسے ہی ہے، اور ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کہ بینگ اے ٹیچر اور میں بینگ اے پیرنٹ بھی یہ بات کر رہی ہوں کہ بچوں کو ہم لوگ یہی بات سمجھاتے ہیں کہ جو آپ کو ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، نہیں آپ یہ سمجھاتے تو ہیں لیکن اس کے بعد آپ دوسرا پریشر بھی دیتے ہیں کہ بھائی لازمی A1 گریڈ لانا ہے، عزت کا سوال ہے، پورا خاندان جو ہے پوچھے گا کون سا گریڈ آیا ہے، تو بچے پہ پریشر آ جاتا ہے، بچے نفسیات
یہ نفسیاتی بڑے مسائل کے اندر بچے گرے ہوئے ہیں. یہ اس دوڑ کے اندر جو ہم نے ایک دوڑ لگائی ہوئی ہے نا کہ کون فرسٹ آئے گا, کون سیکنڈ آئے گا, کون تھرڈ آئے گا, کون A1 گریڈ لائے گا, یہ بچوں پہ پریشر ہے. بچہ کہتا ہے کہ بھائی ہر صورت میں جو ہو نا میں چاہے نقل کروں کچھ بھی کروں میں پیپر پورا کروں تاکہ نمبر اچھے آ جائے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں آپ. نہیں ہماری میں غلط کہہ رہا ہوں مجھے بتائیں جو لوگ بیٹھے ہیں. نہیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جو ہے وہ پیرنٹس کا پریشر بھی اتنا زیادہ نہیں رہا, کیونکہ پیرنٹس بھی جو ہیں وہ بالکل مجبور ہو گئے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا جب سے آئے ہیں جس کے بنا پہ جو ہمارے پیپرز وغیرہ. میں پیرنٹس سے ایک بات کہنا چاہوں گا, آپ خدا رہا اپنے بچوں کو پریشر مت دیں کہ لازمی A1 گریڈ لانا ہے, A گریڈ لانا ہے, B گریڈ لانا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا بچہ اگر B گریڈ بھی لا رہا ہے, C گریڈ بھی لا رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوگا. اس کے پاس کوئی ایک چیز ایسی ضرور ہوگی جہاں پر وہ A1 ہوگا, جہاں کا وہ سپر اسٹار ہوگا. وہ ہم تلاش نہیں کر پاتے, ضرور وہ اس کا کوئی ایک سبجیکٹ ہوگا, وہ دیکھیں اس میں اس کو اسپیشلائز کرائیں. یہ جو نمبرز بنتے ہیں نا یہ سارے کے ٹوٹل کے بنتے ہیں. اب سارے کے ٹوٹل میں بہت سارے سبجیکٹ میں کمزور ہوتا ہے بچہ, اس کی وجہ سے اس کا نمبر ڈاؤن ہو جاتا ہے. ہم پیرنٹس جو ہے اس پہ غصہ کرتے ہیں, ایسا مت کیجیے. بچے کو حوصلہ دیجیے, اس کو یہ حوصلہ دیں کہ بیٹا تم اپنی محنت سے پڑھو, تم جو نمبر لاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں, چاہے وہ B گریڈ ہو, چاہے C گریڈ ہو, چاہے D گریڈ ہو. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ گریڈ اور پرسنٹیج جو ہے وہ ڈزنٹ میٹر, کیونکہ ہمارے یہاں جو ہے وہ بچہ اس لیے اتنا زیادہ پیرنٹس ہی پریشر ڈالتے ہیں کہ اچھے کالج میں اس کو ایڈمیشن ملے. کیونکہ پرائیویٹ کی بات ہوتی ہے تو زیادہ تر جو ہے وہ گورنمنٹ کالجز میں میرٹ کی بیس پہ جو ایڈمیشن ہوتے ہیں, تو وہاں کا جو ہمارے یہاں شروع سے کانسیپٹ بیٹھا ہوا ہے کہ پرسنٹیج اچھی ہوگی تو اچھے کالج میں ایڈمیشن ہوگا, تو آپ کا کیریئر اچھا ہوگا, اچھی یونیورسٹیز میں آپ کو ایڈمیشن ملے گا. اور پھر نمبر آف پیرنٹس ایسے ہیں جو پرائیویٹ یونیورسٹیز یا کالجز کے جو اخراجات ہیں, ایکسپینس ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا کی طرف سے میں ایک بات یہاں پہ آپ کے بولنا چاہوں گی کہ پہلے ہم لوگوں کے ٹائم پہ ایسا نہیں تھا. آخر ہم لوگوں نے بھی اسی سن بورڈ سے ہی میٹرک پاس کیا ہے, تو ہم لوگ کے ٹائم پہ ایسا کیوں نہیں تھا کہ پیپر جو ہے وہ پاس لیک ہوتے تھے. یہاں پہ اب جو ہے آدھا گھنٹہ پہلے 15 منٹ پہلے مڈ نائٹ جو وہ پیپرز ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بات سنیں, میں کراچی کی آپ کو بتاؤں, یہ پیپر آؤٹ ہونے والی کوئی نئی بات نہیں ہے. ویسے 25-30 سال سے وہی اسٹریٹ کرائم ہے جو 25-30 سال پہلے تھا, آج بھی ہے. وہی پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں جو 25-30 سال پہلے ہوتے تھے, آج بھی ہو رہے ہیں. وہی سینٹرز میں نقل ہو رہی ہے جو پہلے ہوتی تھی, وہی سب کچھ ہے, کوئی کچھ نہیں بدلا. لیکن اب بہت زیادہ ماڈریٹ اور جنریٹ ہو گیا ہے. ہاں یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں خود بتا رہی ہوں کہ میری بیٹی بھی جیسے میٹرک کے پیپرز دے رہی ہے, تو وہ کافی کمپلینس کرتی رہتی ہے اور بتاتی رہتی ہے. ایون یہ کہ وہاں پہ جو انویجولیٹرس ہیں سینٹرز کے اندر, دے ڈونٹ نو کہ ہاؤ ٹو فل دا کاپیز. ان کو نہیں پتا کہ کیسے کاپیز فل کرنی ہے بچے کو. اور جب بچہ فل کر لیتا ہے پھر پرنسپل راؤنڈ لگاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں بچے نے کاپی فل غلط کی ہے. بہت ساری لیکنگ آ رہی ہے. ایون یہ کہ ٹیچرز ہیں وہ پیپر ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں, تو MCQs کے بیک والا پیج ہے اس پہ کوئی پیپر پہ پرنٹ نہیں ہوا ہوا. ایون یہ کہ کلاس کے اندر 30-35 اسٹوڈنٹس ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ ٹیچر کیا صرف 12 مارکس کا MCQs کا پیپر ہے. تو ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ بیٹا آپ لوگ کیا پہلی دفعہ پیپر دے رہے ہو, پیپر ٹرن کر کے تو دیکھو. ایون یہ کہ جو پیپر دے رہا ہے وہ بھی نابلد ہے, اس کو بھی نہیں پتا کہ پیپر پورا کمپلیٹ بچوں کے پاس گیا ہے کہ نہیں. اور جس نے سینٹر سے پیپر کلیکٹ کیے ریسیو کیا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ پیپر میں پورا فل فارم میں لا رہا ہوں کہ نہیں, جس کے بنا پہ آدھا پون گھنٹہ جو ہے وہ لیٹ بچے کو پیپر ملتا ہے. اور پھر پیرنٹس جو ہیں وہ 12:30 بجے سے سینٹر کے باہر کھڑے ہیں اور بچہ 1:15 بجے سینٹر سے باہر آ رہا ہے اس گرمی کے اندر. اور اس گرمی کے اندر بہت شکریہ, بہت سی چیزیں بہت آپ نے بہت زبردست بھرپور آپ نے تمام ٹیچرز اور پیرنٹ کی طرف سے بھرپور آواز اٹھائی. تھینک یو جی. آگے دیں گے مائک. سر جہاں تک سرکمسٹینسز کی ہم بات کرتے ہیں چیٹنگ کی, تو اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے کہ آپ بولو کہ بچے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے. سر آپ گورنمنٹ لیول پہ آؤ تو کرپشن اوپر سے لے کے نیچے تک سب کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے. وہاں پہ جو انویجیلیٹر ٹیچر ہے نا سر, وہ بھی ایماندار نہیں ہے. وہ بچوں ہم نے خود دیکھا ہے فیس بک میں کیوں ٹیچر ہوں, ڈفرینٹ گروپس کے اوپر ہوں, وہاں پہ پیرنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ یہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو پانی پلانے والا ہوتا ہے وہ پیسے لے کر آپ کو پھرے فراہم کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پوری اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا کرپشن میں سر ڈوبی ہوئی ہے. تو آپ جتنا صاف کرنے نکلو گے آپ مزید گندے ہوتے رہو گے. ہم پہلے بھی ہماری بات ہوئی تھی, میں اور بہت ساری جگہوں پہ انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتا ہوں, تو وہاں کے آنر سے بھی بات ہوئی تھی, تو بولے ہم بات کرتے ہیں کہ پیپر آؤٹ نہ ہو, لیکن آدھے گھنٹے پہلے جب پیپر سپلائی ہونے جاتا ہے تو پیپر آؤٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ اگر اوپر والا نہیں کر رہا کرپشن, تو نیچے والا کر رہا ہے. ہر ایک لالچی ہے, ہر ایک کرپشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
तो सर ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन इतनी भरी हुई है ना, आप खत्म कर ही नहीं सकते हो। और सर जहां नहीं, तक ऐसा बात ना है ना कहें कि बच्चों खत्म के नहीं कर ग्रेड्स की, सकते, खत्म सब हो सकती है, ये बात ना करें, खत्म नहीं हो सकती। सर आप बोल सकते हो खत्म, ये जब ये सर आप भी यहाँ बैठ के ना बात कर रहे हो, आप खत्म करो, फिर आप आवाम की नहीं ताकत सर, होती मैं है, आप सब लोग बिल्कुल भरपूर बिल्कुल आवाज बिल्कुल उठाएंगे और ऊपर वाले लोग जो उन पे प्रेशर देंगे, तो जहां से ऊपर से चल सर रही है ना, बिल्कुल वहीं से खत्म खत्म होगी। टीचर भी शायद कहीं ना कहीं जाके प्रमोट कर रहा होता चीटिंग को। ठीक। मैंने जुमले सुने कि भाई चीटिंग का मौका नहीं मिले सही है, लेकिन अगर मिले तो छोड़ना नहीं। और टीचर ही और जो MCQ चीटिंग का मौका छोड़ेगा वो बेवकूफ है। और चीटिंग MCQ सॉल्व करके कौन दे रहा है तो सर? वो सब्जेक्ट टीचर ही है जो 5 मिनट के अंदर MCQ सॉल्व कर सकता है, वरना कोई गाइड से इतनी जल्दी सॉल्व नहीं कर सकता। वो टीचर ही सॉल्व करके बच्चों को फराहम कर रहा है। जी, यहाँ पर बात कही जा रही है कि बहुत ज्यादा पेपर लीक हो जाता है, ये हो जाता है। सर मैं आपसे बात कहना चाहूंगी कि लाइक 5 टॉपिक है अगर एक सब्जेक्ट में, उसमें से कंफर्म रात में एक ग्रुप है, बहुत ज्यादा आम हुआ है, उस ग्रुप का नाम शायद यहाँ सभी जानते होंगे, जो पेपर लीक करता है। उस ग्रुप को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? उस ग्रुप के ऊपर क्यों नहीं काम किया गया? उसको किसकी तरफ से सोर्स हासिल है कि वो पेपर भी आम कर रहा है और पेपर भी सॉल्व करके भिजवा रहा है, सारी चीजें कर रहा है? सर मेरी अपनी बेटी मतलब कजन की बेटी, वो पेपर देने गई हुई है बोर्ड पर, वो बेहोश होकर बाहर खड़ी हुई है, उसको कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, ऑफिस में आके पेपर दे दो, जो करना है कर लो। इस तरह ये क्या निज़ाम है सर? ये बहुत ज़्यादा मामला खराब हो रहे हैं। तो ये लाजमी इस पूरे सिस्टम को प्राइवेटाइज होना चाहिए ताकि अच्छे लोगों के हाथ में सिस्टम जाए। गवर्नमेंट बिल्कुल इसका सब कुछ प्राइवेटाइज कर दें, सरकारी नौकरियां सारी खत्म कर दें। जी सर, ये जितने- सरकारी जो नौकरी लोग पर सर सरकारी लोग बैठे नौकरी हुए पर कौन हैं इस है? मुल्क के अंदर, सर वो प्राइवेट, वो ये समझते हैं कि शायद हमने कुछ नहीं करना सर है। जो लोग ओहदे पर बैठे उनकी डिग्री तो देखिए कहाँ से आई है, जी। उनके पास डिग्री। ठीक है, थैंक यू सो मच। सही है, थैंक यू। ये देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, और अगर यही निज़ाम हर जगह चलता रहा तो चाहे सरकारी स्कूल के टीचर्स हों या सरकारी इदारों में सरकारी लोग हों या हमारा पूरा ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम हो, ये सब एक दिन आएगा कि ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं। तो और जो आप यानी कि तनख्वाह जो है वो आप समझते हैं कि वो तो हमारा हक है, वो तो हमें मिलनी चाहिए, अब काम वो करेंगे जिसमें ऊपर के पैसे मिलेंगे। तो यही जब तक सोच रहेगी तो कैसे जो है निज़ाम आगे चलेगा। टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। हमारे स्कूलों का निज़ाम, एग्जामिनेशन सिस्टम, खासतौर पे सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में जो होता है उसके मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम होता है। और हम कराची में बैठे हुए हैं, यहाँ तो सबसे पहले जो मैट्रिक बोर्ड था सभी उसके तहत एग्ज़ाम देते थे, लेकिन क्योंकि नकल का रुझान बहुत बढ़ता चला गया, पेपर आउट, एग्ज़ामिनेशन के हवाले से बहुत सारे सवालात, तो फिर ये हुआ कि लोग प्राइवेट बोर्ड्स डिफरेंट जो आए उन पे शिफ्ट हुए। कैम्ब्रिज बोर्ड इस वक्त एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो कैम्ब्रिज बोर्ड की तरफ, OA लेवल्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हुए। एक बड़ी तादाद में अमाउंट जो है वो हमारा मुल्क से बाहर चला जाता है, क्योंकि किसी ने बाहर नहीं भी जाना तो भी लोग जो सिस्टम से मुतासर होकर अपने बच्चों को वो एडमिशन कराते हैं। तो क्या सवाल है, मैं ज़रा दोबारा अगर तारिक शाह साहब और हैदर साहब आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा कुछ और सवाल 1-2 ले लूँ, तो फिर आपसे हम कंक्लूड करेंगे। जी फरमाइए। सर बीइंग एन स्कूल ऑनर, हम जो हैं वो मॉन्ट से लेकर और 8 तक हम बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं, और हमारा जो बच्चा है वो कोई चीटिंग नहीं करता, वो हमें बड़ा अच्छा रिज़ल्ट देता है, हम उन पे सख्ती भी रखते हैं, हम देखते भी हैं उनको। ऐसा क्या होता है, ऐसा कौन सा सिस्टम है कि बच्चा जब क्लास 9 में जाता है तो वो चीटिंग करता है, और वहाँ उसको ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस का सामना करना पड़ता है कि उसको मतलब चीटिंग करनी ही पड़ती है? वही बच्चा मैट्रिक में 80% लेता है, 90% लेता है, 95 लेता है, जैसे ही वो FSC में जाता है वो 40 पे गिर जाता है, वो 50 पे जाता है, उसकी 2-2 3-3 सप्लियाँ आ रही होती हैं। ऐसा सिस्टम क्यों है हमारे यहाँ? जी जी, थैंक यू। देखिए, इसमें जो वही वाली बात है ना कि जब वो 8 से निकल के 9th में जाता है तो उसको नजर आता है कि उसके मेरिट का कत्ल हो रहा है, कि वो जितना पढ़ के जा रहा है दूसरा उससे चीटिंग करके उससे ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। तो वो उसका इन्वायरमेंट का जो फैक्टर होता है वो उससे मोटिवेट होता है। और मैं आपको बताऊँ 9th में इतना इम्पैक्ट नहीं आता है जितने 10th के स्टूडेंट्स में इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो 9th में वो सिस्टम से गुजर के जा चुका होता है, वो देख चुका होता है कि अब जो स्कूल में बताया जाता था कि पढ़ोगे तो कामयाब होगे, पढ़ोगे तो पेपर में अच्छे रिजल्ट आएगा, तो 9th में वो देख लेता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। 10th में जाके फिर वही चीटिंग करता है, वही सारे जो बहुत अफसोसनाक मुकाम है। और मैं आपको बताऊँ इससे जो इम्पैक्ट स्कूलों पे आता है कि आपका जो बच्चा है वो स्कूल में अटेंडेंस नहीं देता, वो स्कूलों में आता ही नहीं है। स्कूलों में आता है तो सिर्फ एक एंजॉयमेंट के लिए स्कूल में आता है, क्योंकि उसको पता है कि पढ़ना तो हमें आखिर के दिनों में और तैयारी करनी है सिर्फ चीटिंग की।
اور یہ ماحول جو کریٹ کیا گیا ہے یہ اسی ایگزامینیشن سسٹم کی وجہ سے کیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو بچہ جو ہے اور ماں باپ جو ہیں یہ مجبور ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جب یہ اس بورڈ میں پڑھا رہے ہیں. اگر ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو یہ کیمبرج میں جاتے, اگر پیسے ہوتے ہیں یہ آغا خان بورڈ میں پڑھاتے, اور اگر اسی کے بیچ میں کوئی اس سے سستا کوئی بورڈ آ جاتا ہے جو اچھا کریکولم دے دے اور اچھا ایگزامینیشن سسٹم دے دے تو یہ سارے پیرنٹ نکل کے اس بورڈ میں چلے جی حیدر صاحب. 9ویں 10ویں میں ہمارا جو امتحانی پیٹرن بنا ہوا ہے وہ یادداشت کا امتحان لے رہا ہے, روٹ میموری بیسڈ ایگزامینیشن سسٹم ہوتا ہے. انٹرمیڈیٹ میں جس طرح سے فرق بتایا گیا وہ فرق آتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا, کمپریہنشن کا. تو وہاں کچھ اس طرح سے سوالات بنتے ہیں کہ جس سے بچے کی کم از کم کمپریہنشن جو ہے وہ اسیس کی جاتی ہے. تو ایک تو یہ فرق آ گیا, جس کی وجہ سے پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے, پرسنٹیج کم ہوتی ہے. یہاں پہ رٹافیکیشن زیادہ ہے, رٹافیکیشن زیادہ ہے, روٹ میموری زیادہ ہے. تو اس طریقے سے. اور جہاں تک آپ چیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو چیٹنگ میں بد انتظامی جو ہے وہ سب سے بڑا عنصر ہے. جیسے طارق صاحب نے بھی فرمایا کہ جب وہ ماحول دیکھتا ہے, انوائرمنٹ دیکھتا ہے تو وہ اس سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور اس سے امپریس ہو جاتا ہے. اینی ادر کوشچن یا خیالات؟ جی میرے ساتھیوں نے بڑی مناسب گفتگو کی اور آپ کی طرف سے بھی بڑی مناسب رائے, لیکن اس وقت پورا سسٹم بیٹھ چکا ہے اور پورا ملک بیٹھ چکا ہے. جس وقت اس سسٹم کی تبدیلی میں بات نہیں کی جائے گی اس وقت تک کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہو سکتی. لیکن میرے ایک ساتھی نے ابھی یہ بات رکھی تھی کہ بہتری نہیں آ سکتی, بہتری لائی جا سکتی ہے. جس وقت بہتری لانے والے بہتری لائیں. اس وقت بورڈ بکا ہوا ہے, ممبران اس کے بکے ہوئے ہیں. اسکول لیس پریویلیج ایریاز میں آپ جائیں, چھوٹے چھوٹے اسکول, ابھی ساتھیوں نے بات بھی کی تھی, چھوٹے 350 اسکولوں میں سینٹرز ڈال دیے گئے, تو سارے کم و بیش اسکول بکے ہوئے ہیں. اس کا اونرز بکا ہوا ہے. بکے ہوئے سے کیا مراد ہے؟ بکے ہوئے مطلب وہ پیسے لیتے ہیں بچوں سے اور چیٹنگ عام کی ہوئی ہے. جو چیٹنگ ٹھیک آپ نے ایک کہا کہ 25-30 سال سے چیٹنگ ہو رہی ہے لیکن کچھ کم ہوگی. آج وہ چیٹنگ بڑے بھرپور انداز میں کی جا رہی ہے, آج منظم ہو گئی ہے, منظم طریقے سے کی جا رہی ہے. اس کو میڈیا کے ذریعے سے بھی کیا جا رہا ہے, اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی کیا جا رہا ہے, اور اس کو اسکول کا بھی ایک کہیں کسی ساتھی نے بات کی تھی کہ اسکول کا چوکیدار تک وہ چیٹنگ میں ملوث ہے. تو جب تک اس کو بھرپور انداز میں سیزن ہے, پیسے کمانے کا بالکل بنیادی طور پر سیزن بنا ہوا, اور اس وقت قابل افسوس بات یہ ہے کہ والدین بھی ملے ہوئے ہیں اور والدین بھی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ A گریڈ A1 گریڈ حاصل کرے, اور ٹیچرز بھی چاہتے ہیں. ابھی کسی نے یہ بات کہی تھی کہ ٹیچرز ہی اس پیپر کو سالو کر کے بھیجتا ہے. اگر ٹیچر سالو کر کے نہ بھیجے تو عام آدمی یا گائیڈ سے اس کو سالو کرنے میں ٹائم ٹیکن ہے. تو یہ چیزیں بڑی قابل فکر ہیں اور قابل غور ہیں کہ اس وقت قوم کے اپاہج تیار کیے, میری نظر میں معمار تو نہیں تیار کیے جا رہے, قوم کو اپاہج فراہم کیے جا رہے ہیں. اور یہ قوم اگر اسی طریقے سے اپاہج تیار کرتی رہی تو آئندہ یہ اپاہج اس ملک کو مزید ستیہ ناش کریں گے. جو 76 سالوں میں اس ملک کا ستیہ ناش ہو چکا ہے, ہر ادارہ بیٹھ چکا ہے, اور اس طریقے سے تعلیمی میدان میں ہم کہاں جا رہے ہیں. دنیا بک سے باہر ہو کر کے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر اور کئی نئے طریقوں پر ای سسٹم پر آ چکی ہے, اور ہم آج وہی 76 سال سے پرانے سسٹم پر بیٹھے ہوئے ہیں. کب ہم اس سسٹم سے باہر ہوں گے یہ ہم سب کے لیے قابل ستائش. یہ تعلیمی ایمرجنسی لگانی ہے, اگر تعلیمی ایمرجنسی لگانی ہے تو بھائی یہ تعلیمی ایمرجنسی لگائیں. جو آج کے پروگرام کو سارے حکومتی ادارے جو ہیں نا وہ 10 دفعہ ریپیٹ کر کے دیکھیں, جو ہمارے گیسٹ نے اور ہمارے یہاں پہ ٹیچرز نے اور پیرنٹس نے باتیں کی ہیں, یہ ایمرجنسی لگائیں تو ہی ہمارا مستقبل بہتر ہو سکے گا. بس کنکلوڈ کرتے ہیں. حیدر صاحب پہلے آپ. جی پہلی بات یہ ہے کہ ایگزامینیشن سرٹیفکیشن کے لیے ہمیشہ دنیا بھر میں ایک معیار کے لیے نیوٹرل باڈی ہوتی ہے. جی تو جب ہم بڑی کلاسوں کا امتحان لیں گے تو ہمیں ایک نیوٹرل اور ایک ایکسٹرنل باڈی سے اس کی سرٹیفکیشن کروانی پڑے گی. مسئلہ یہ ہے کہ امتحانات کے نظام کو ہم بہتر کریں. پری ایگزام تمام چیزوں پر اگر ہم عمل کریں, اگر ایگزیکیوشن میں ہم چیزوں کے SOPs کا خیال رکھیں. جنگل میں ہم نہیں رہتے ہیں. جن ملکوں نے ترقی کی ہے یہ نظام ہمارے سامنے ہے. ہمارے ملک کے اندر بھی جو کیمرے سسٹم ہے وہ ہمارے سامنے ہے, پرائیویٹ بورڈ ہمارے سامنے ہیں. تو جب وہ بہتر چیزیں کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا میٹرک بورڈ بھی کر سکتا ہے. سمپل سی بات یہ ہے کہ سندھ کے 8 تعلیمی بورڈز ہیں اور گزشتہ 10 سالوں سے وہاں ایڈ ہاکزم ہے. وہاں مستقل کوئی چیئرمین نہیں ہے, مستقل سیکریٹری نہیں ہے, مستقل کنٹرولر ایگزامینیشنز نہیں ہے. جب تمام کلیدی عہدوں پر مستقل افراد نہیں ہوں گے, سربراہ ادارہ نہیں ہوں گے, تو پھر اسی طرح کی کارکردگی آپ کے سامنے آئے گی. پوسٹ ایگزام ہو یا پری ایگزام ہو یا امتحانات کے دوران انعقاد ہو, اگر تمام چیزوں میں ہم SOPs کو
प्रोसीजर्स को और एक सिंसेरिटी को, एक विल को अपने शामिल करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हम एक बहुत अच्छा और बेहतर इम्तिहान न ले सकें। जी तारिक शाह साहब। देखिए, इसमें सिंपल सजेशन ये है कि चीटिंग का रुझान रोकने के लिए आपको एग्जामिनेशन सिस्टम को चेंज करना होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग की तरफ लेकर आए, एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग की तरफ लेकर आए, ताकि अगर बच्चा जैसे ओपन बुक टेस्ट जिसे कहते हैं, अगर वो भी कोई करना चाहे तो उसमें भी दिमाग लड़ाना पड़ता है। इस तरह के कोई एग्जामिनेशन सिस्टम अगर यहाँ लाए जाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि आपको चीटिंग को यानी रट्टे से दूर किया जाए, क्योंकि ये वो सिस्टम है, साल में एक दफा अरबों रुपए का कारोबार, एक इंडस्ट्री खड़ी होती है और वो अरबों रुपए यहाँ पे कमाए जाते हैं। इसी सिलसिले में हर कोई इन्वॉल्व होता है, जिसमें यहाँ पे प्रोग्राम में बात हुई। लेकिन अगर सिस्टम को बदलना है तो तरीक़ेकार बदलना होगा, तरीक़ेकार बदलेंगे तो बेहतर होगा। और सीएम साहब जो पूरे प्रोविंस के जो चीफ होते हैं वो बोर्ड्स के भी चीफ होते हैं, तो उनको अगर ये सीरियसली अगर ये इमरजेंसी नाफिज करके इस बोर्ड के मामले को बेहतर करेंगे, क्योंकि यही बच्चा जो आज एग्जाम दे रहा है यही वोटर होगा उनका, यही वो बच्चा है जो मुस्तकबिल संभालेगा इस मुल्क का। तो अगर आज सीरियस नहीं होंगे तो अगले 20 साल बाद, बिल्कुल बात सही है कि मुल्क खतरनाक एक मोड़ पे तो है ही, खतरनाक अंजाम की तरफ पहुंचेगा। वो नाजुक मोड़ पे जो चल रहा है ये मजीद नाजुक अंजाम पे पहुंचेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच कि ज़बरदस्त ख्यालात का आज का इजहार हुआ है और ज़बरदस्त मुतालबा सामने आए हैं। तालीमी एमरजेंसी आप लगा रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं सबसे पहले उनके बारे में सोचना होगा कि उनको हमने क्या निज़ाम दिया है। एग्जामिनेशन की आज बात हुई, मई के महीने में सख्त गर्मी होती है और इसी में हर साल एग्ज़ाम हो जाते हैं। इसको जो है पीछे लेके जाना होगा, अप्रैल में या मार्च में एग्ज़ाम हो, ताकि जिस मुश्किल के अंदर बच्चे होते हैं, जिस गर्मी के अंदर एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, और फिर एग्ज़ाम किस तरह दे रहे होते हैं, सरकारी स्कूलों में या जिन स्कूलों में सेंटर्स होते हैं वहाँ पे बिजली है या नहीं है, फ़ैन है या नहीं है, पानी है या नहीं है, बेंच हैं वहाँ से इतना बैठ पा रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, फिर पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम, फिर पेपर का आउट होना, फिर नकल होना, फिर पूरे सेंटर्स जो हैं उन पर किस तरह से जो है वो निगरानी हो रही है, फिर पेपर किस तरह का आ रहा है, उसमें हम कितना बच्चे को जो है उसका रट्टे की तरफ लेके जा रहे हैं या वो अपनी सोच के मुताबिक जो है वो पेपर दे रहा है। इसमें इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में बड़े ज़बरदस्त मशवरे आए हैं आप लोगों की जानिब से, हमारे गेस्ट पैनल की जानिब से, हमारे जो सामने स्कूल मालकान और टीचर्स और पेरेंट्स बैठे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इन मशवरों पर अमल होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।